علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ درود پاک نذرانہ پیش کیجیے صلی اللہ علی النبی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قرآن شریف کے مضامین پر مشتمل اس کتاب میں سے انشاءاللہ چند مضامین آپ کے سامنے پیش کی جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے تھپیروں میں 6 ماہ تک چکر لگاتی رہی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے پاس سے بھی گزری اور کعبہ مکرمہ کا 7 چکر طواف بھی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی جو عراق کے ایک شہر جزیرے میں واقع ہے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پہاڑ کی طرف یہ وحی کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کسی ایک پہاڑ پر ٹھہرے گی، تو تمام پہاڑوں نے تکبر کیا، لیکن جودی پہاڑ نے تواضع اور عاجزی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شرف بخشا کہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ لہٰذا میں پتہ چلا کہ جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ بہت دنوں تک اس کشتی کی لکڑیاں اور تختے باقی رہے تھے، یہاں تک کہ اگلی امتوں کے بعض لوگوں نے اس کشتی کے تختوں کو جودی پہاڑ پر دیکھا تھا۔ محرم شریف کی 10ویں تاریخ یعنی عاشورے کے دن یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ چنانچہ اس تاریخ کو کشتی کی تمام مخلوق یعنی انسان اور وحوش و طیور وغیرہ سبھی نے شکرانے کا روزہ رکھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلی جو بستی بسائی اس کا نام ثمانین رکھا۔ عربی زبان میں ثمانین کے معنی ہے 80، تو چونکہ کشتی میں 80 آدمی تھے اس لیے اس گاؤں کا نام ثمانین رکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور فرما دیا گیا کہ دور ہوں بے انصاف لوگ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جس کا نام کنعان تھا۔ وہ صدق کے دل سے آپ پر ایمان نہیں لایا تھا بلکہ وہ منافق تھا اور اپنے کفر کو چھپائے ہوئے رکھتا تھا، لیکن طوفان کے وقت اس نے اپنے کفر کو ظاہر کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہوتے وقت اس کو بلایا اور فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دو، تو اس نے صاف انکار کیا اور کہا کہ میں طوفان میں پہاڑوں پر چڑھ کر پناہ لے لوں گا۔ تو آپ نے بڑی دل سوزی کے ساتھ فرمایا کہ بیٹا آج خدا کے عذاب سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، ہاں جس پر خداوند کریم اپنا رحم فرمائے بس وہی بچ سکتا ہے۔ باپ بیٹے میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک زوردار موج آئی اور کنعان غرق ہو گیا، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ کنعان ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر ایک غار میں چھپ گیا اور غار کے تمام سوراخوں کو بند کر لیا، مگر جب طوفان کی موج اس پہاڑ کی چوٹی سے ٹکرائی تو غار میں پانی بھر گیا۔ اس طرح کنعان اپنے بول و براز میں لت پت ہو کر غرقاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس سے کنارے تھا، اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ وہ بولا اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر وہ جس پر رحم کرے، اور ان کے بیچ میں موج آڑے آئی تو وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ بیٹے کو اپنے سامنے اس طرح غرقاب ہوتے دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کو بڑا صدمہ رنج پہنچا، اور آپ نے جناب باری تعالی میں عرض کیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اے میرے پروردگار میرا بیٹا کنعان تو میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو احکم الحاکمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام یہ آپ کا بیٹا کنعان آپ کے ان گھر والوں میں سے نہیں ہے جن کو بچانے کا ہم نے وعدہ کیا تھا، لہٰذا اے نوح تمہارا یہ سوال ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تم مجھ سے ایسی کسی بات کا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے کسی ایسی بات کا سوال کروں جو مجھے معلوم نہیں ہے،
اور اگر تو مجھے معاف فرما کر رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان میں پڑ جاؤں گا۔ اس کا واقعہ اور گفتگو کا اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں ذکر فرمایا۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی اور سب کفار غرق ہو کر فنا ہو چکے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، جتنا پانی تجھ سے چشموں کی صورت میں نکلا ہے تو ان سب پانیوں کو پی لے، اور اے آسمان تو اپنی بارش بند کر دے۔ چنانچہ پانی گھٹنا شروع ہو گیا اور طوفان ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح علیہ السلام، آپ کشتی سے اتر جائیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں آپ پر بھی ہیں اور ان لوگوں پر بھی ہیں جو کشتی میں آپ کے ساتھ رہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے مرغی نے کہا کہ میں روئے زمین کی خبر لاؤں گی، تو آپ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے بازوؤں پر مہر لگا کر فرمایا کہ تجھ پر میری مہر ہے، تو پرند ہوتے ہوئے بھی لمبی اڑان نہ اڑ سکے گی اور میری امت تجھ سے فائدہ اٹھائے گی۔ پھر آپ نے کوے کو بھیجا تو وہ ایک مردار دیکھ کر اس پر گر پڑا اور واپس نہیں آیا، تو آپ نے اس پر لعنت فرما دی اور اس کے لیے بد دعا فرما دی کہ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے۔ چنانچہ کوے کو حل و حرم میں کہیں بھی پناہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا، کیونکہ کوے کے بارے میں کہا گیا کہ یہ فاسق جانوروں میں سے ایک جانور، حدیث شریف میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا تو وہ زمین پر نہیں اترا، بلکہ ملکہ سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم زمین پر نہیں اترے، اس لیے پھر جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ۔ تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے۔ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور عرض کیا، اے خدا کے پیغمبر، آپ میرے گلے میں خوبصورت طوق عطا فرمائیے، نیکلس طوق عطا فرمائیے، اور میرے پاؤں میں سرخ خزا مرحمت فرمائیے، اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف عطا فرمائیے کہ میں زمین حرم میں رہوں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دست شفقت پھیرایا اور اس کے لیے یہ دعا فرما دی کہ اس کے گلے میں دھاری کا ایک خوبصورت ہار پڑا رہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائے اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے اور اس کو زمین حرم میں سکونت کا شرف ملے۔ آج بھی ہم کبوتر اسی نسل کے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور حکم فرمایا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہوا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، اور فرمایا گیا کہ دور ہو ظالم لوگ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سے اترنے کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک۔ فرمائے گا کہ اے نوح علیہ السلام، کشتی سے اترو ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر ہیں اور تمہارے ساتھ کچھ گروہوں پر ہے۔ تو اس سے کیا ہمیں درس ہدایت ملتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے میں بڑی بڑی عبرتوں کے سامان ہیں، جن کے انوار تجلیات سے قلوب مومنین پر ایسی ایمانی روشنی پڑتی ہے جس سے مومنین کا سینہ نور عرفان و جلوہ ایمان سے منور اور روشن ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ حضرت نوح علیہ السلام سارے 900 برس تک اپنی قوم کی ایذا رسانیوں اور دل خراش طعنوں اور گالیوں کے باوجود صبر و تحمل کے ساتھ اپنی قوم کو ہدایت کا درس دیتے رہے، اور جب تک ان پر وحی نہیں آ گئی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس وقت تک مسلسل برابر ہدایت کا باز سناتے ہی رہے۔ جب بذریعہ وحی آپ ان لوگوں کے ایمان سے مایوس ہو گئے تو آپ نے ان ظالموں کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائی۔ قوم مسلم کے واعظوں اور ہادیوں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کا اسوہ حسنہ چراغ ہدایت و مینائے نور ہے کہ وہ بھی صبر و استقلال کے ساتھ برابر تبلیغ و ارشاد کا کام جاری رکھیں۔ دوسری بات کہ حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین طوفان کے عظیم سیلاب میں جب کہ طوفان کی موجیں پہاڑوں کی طرح سر اٹھا رہی تھی،
کشتی پر سوار تھے اور طوفانی موجوں کے سیلاب عظیم میں ایک تنگے کی طرح یہ کشتی ہچکولے کھاتی چلی جا رہی تھی، مگر حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین توکل کی ایسی منزل بلند پر میں تھے کہ نہ ان لوگوں کو کوئی گھبراہٹ تھی نہ کوئی پریشانی تھی۔ اس میں مومنین کے لیے یہ ہدایت ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت کے وقت میں بھی مومن کو اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس پر مطمئن رہنا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافر تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکوں کی اولاد کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ بھی نیک ہی ہوں، بروں کی اولاد اچھی اور اچھوں کی اولاد بری ہو سکتی ہے۔ یہ خداوند تعالیٰ کی مشیت اور مرضی پر موقوف ہے، وہ جس کو چاہے اچھا بنا دے اور جس کو چاہے برا بنا دے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔